بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات کی برکت کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے کہ صلوات پڑھنے کے فائدے کیا ہیں۔ آپ جب صلوات پڑھا کریں تو بلند آواز سے پڑھا کریں اور صلوات پڑھنے میں کوتاہی نہ کریں، چونکہ سب سے کنجوس انسان وہ ہے جو صلوات پڑھنے میں کوتاہی کرتا ہو۔ ایک خطیب تھا جو وعظ و نصیحت کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا اگر آپ صلوات پڑھیں گے، درود پڑھیں گے، تو آپ کے گھر پر رحمتوں کا نزول ہوگا، نعمتوں کا نزول ہوگا اور آپ انشاءاللہ مالدار ہو جائیں گے۔ ایک فقیر تھا، وہ فقیر اس مجلس میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس فقیر نے اس وعظ و نصیحت کو سنا اور سننے کے بعد اس مجلس سے باہر نکل کر چلا گیا۔ جیسے ہی راستے سے گزر رہا تھا، اس کا پیر ایک گھڑے سے، ایک مٹکے سے ٹکرایا، جو پہلے زمانے میں مٹی کے بڑے بڑے برتن ہوا کرتے تھے، ایک ظرف ہوتا تھا جس میں پانی رکھا جاتا تھا۔ جیسے ہی اس کا پیر اس گھڑے سے ٹکرایا تو وہ گھڑا گر گیا، اور جیسے ہی گرا تو اس کے اندر جو اس کے اوپر وہ ڈھکن رکھا ہوا تو کھل گیا۔ اس میں ہیرے جواہرات رکھے ہوئے تھے۔ اس فقیر نے دیکھا کہ اس کے اندر تو ہیرے جواہرات ہیں۔ اس نے سوچا یہ مال شاید کسی انسان کا رکھا ہوا ہے، رکھ کر بھول گیا ہے۔ وہ اس کو چھوڑ کر راستہ عبور کرتے ہوئے آگے گزر گیا، اور جب شام کو گھر پہنچتا ہے تو اس نے یہ ماجرا اپنی بیوی سے بیان کیا۔ تو اس کی بیوی نے کہا یہ ہو سکتا ہے شاید ہمارا ہی مال ہو، ہماری قسمت میں خدا نے رکھا ہو اور ہمارے لیے فراہم کیا گیا ہو۔ اس فقیر نے کہا نہیں، یہ ہمارا مال نہیں ہو سکتا، یہ کسی غریب کا مال ہو سکتا ہے۔ ان دونوں میں آپس میں بحث چل رہی تھی۔ پڑوس میں ایک شخص یہودی رہا کرتا تھا۔ اس یہودی نے اس بات کو سنا کہ اس ظرف میں، اس گھڑے میں ہیرے جواہرات بھرے ہوئے ہیں، اور جیسے اس نے سنا کہ فلاں جگہ پر رکھا ہوا ہے، وہ دوڑ کر گیا اور وہاں سے اس کو لے کر آیا، اور اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ آج ہم مالدار ہو گئے۔ جیسے ہی اس نے کھولا تو دیکھا اس کے اندر سانپ اور بچھو بھرے ہوئے ہیں۔ تو پھر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ یہ پڑوسی جو ہے ہمارا دشمن ہے، یہ پڑوسی ہماری جان کا دشمن بن گیا ہے۔ دیکھو اس گھڑے میں سانپ اور بچھو بھرے ہوئے ہیں، یہ بتا رہا تھا اس میں ہیرے جواہرات ہیں۔ تو اس مٹکے کو لے کر اس کے گھر کی چھت پر چلا گیا۔ آپس میں یہ شوہر اور بیوی بحث کر رہے تھے، اور اس یہودی نے دیکھا کہ یہ دونوں آپس میں جھگڑ رہے ہیں تو موقع اچھا ہے اس مٹکے کا جو اس کے اندر سانپ اور بچھو ہیں ان کے اوپر ڈال دیا جائے۔ شوہر کہہ رہا تھا یہ ہمارا حق نہیں ہے، کسی دوسرے کا اگر ہمارا حق ہوتا۔ جو ایک مولانا وائس کر رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے، وہ یہ بیان کر رہے تھے آپ کے گھر سے نزول ہوگا، آپ کے گھر سے بارش ہوگی، تو ہونا تو یہی چاہیے تھا۔ تو جیسے ہی اس نے کہا، اس یہودی نے اس مٹکے کا ڈھکنا کھول کر پلٹ دیا، اور جیسے ہی اس نے کھولا اور پلٹا تو اس کے گھر میں ہیرے جواہرات اور اشرفیوں کی بارش ہونے لگی۔ تو جیسے ہی اس نے آواز سنی اور بھاگ کر آیا تو بیوی سے کہتا دیکھو میں نے کہا تھا نا کہ اس وائس نے کہا کہ آپ کے گھر میں ہیرے جواہرات اور رحمتوں کا نزول ہوگا، دیکھو بارش ہو رہی ہے ہمارے گھر میں۔ پھر اس یہودی نے دیکھا کہ یہ تو ہیرے گر رہے ہیں، جواہرات گر رہے ہیں، اشرفیاں گر رہی ہیں۔ پھر دوبارہ اس نے اس گھڑے کے اندر دیکھا تو پھر اس کو سانپ اور بچھو نظر آئے۔ پھر اس نے دوبارہ پلٹ دیا۔ وہ دیکھ کر حیران ہو گیا، آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ تو اس کی سمجھ میں آیا یہ میری قسمت میں نہیں ہے، یہ مال میرا نہیں ہے، یہ اس کی قسمت میں ہے۔ اور وہ یہودی ایک مسلمان ہو گیا۔ دیکھا اپنے صلوات کی برکت سے کتنے فائدے ہوئے۔ جو غریب تھا وہ مالدار ہو گیا، جو یہودی تھا وہ مسلمان ہو گیا۔ یہ صلوات کی برکت ہے۔ لیکن میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اگر آپ دل میں آپ یہ سوچ کر صلوات بھیجیں کہ ہمیں آج مال دولت مل جائے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اپنا عقیدہ سب سے پہلے مضبوط اور محکم ہونا چاہیے۔ ہمارے عقیدے مضبوط ہونے چاہیے تاکہ ہمارے دل میں شک و وسواس نہ رہیں۔ اگر ہم خلوص سے دل کے ساتھ دعا کریں گے، انشاءاللہ ہماری دعا ضرور مستجاب ہوگی اور مشکلات بھی
ختم ہو جائیں گی۔